हम वक्त के साथ क्यों नहीं चलते? हम क्या करते हैं? हम मांगते हैं जो हमें दिया जा चुका था। क्या हकीकत तस्लीम करना हमारे लिए नामुमकिन है? नामालूम खौफ में मुब्तला है, लेकिन हम दूसरों को खौफजदा करने के अमल से बाज नहीं आते। हम लोग शिकवे और शिकायतें सुनने और सुनाने के अजाब में मुब्तला है। लालची हमेशा डरता रहता है। हम क्या करते हैं? हम अजब लोग हैं, मौके ज़ाया कर देते हैं, फिर इनकी तलाश शुरू कर देते हैं। जाने के बाद कौन वापस आता है? मौका तो कभी वापस नहीं आया। जो गया वो वापस नहीं आया, और जो वापस आया वो नहीं था। जो मिल गया था वो कुछ और ही था। धागा टूट जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन गिरा ज़रूर लग जाती है। हम हमेशा हसरत में रहते हैं क्योंकि वक्त से पीछे रहते हैं, और कभी कभी हम ख्वाबों में रहते हैं क्योंकि वक्त से आगे निकल जाते हैं। हम वक्त के साथ क्यों नहीं चलते? हम क्या करते हैं? हमें याद है कि हमसे क्या छिन गया है। हमारे पास एक नेमत थी जो मांगे बगैर मिली थी, बहिश्त। हमने कदर ना की उस नेमत की, और नतीजा ये कि आज सबसे बड़ी आरज़ू यही है, वो जो कभी हासिल था दोबारा हासिल हो जाए। हम मांगते हैं जो हमें दिया जा चुका था। हम क्या करते हैं? बहिश्त शायद ऐसी ही नेमत का नाम है जिसको खो देने के बाद उसकी तलाश शुरू हो जाए। हम अपनी अपनी बहिश्त से महरूम होकर अपनी अपनी बहिश्त की तलाश में सरगर्दा हैं। क्या हम खोई हुई नेमत के मुतलाशी हैं? क्या हम छोड़ी हुई मंजिल के मुसाफिर हैं? क्या हम भूले हुए ज़मानों की यादों में गुम हैं? क्या हम अपने अधूरे ख्वाबों के पूरा होने के मुंतज़िर हैं? क्या हम छिनी हुई मताए बेबहा के गम में मुब्तला हैं? हमें कुछ भी मिल जाए हम गिला ज़रूर करते हैं। हम क्या करते हैं? शायद हम अपनी अना के बेजान घोड़े पर सवार हैं। हम फासले तय करते रहते हैं, लेकिन सफ़र नहीं कटता। हम ज़िंदगी के तवील सफ़र की सोबतें उठाते रहते हैं, और अंजाम कार हमें मालूम होता है कि हमने कुल सफ़र घर से कब्रिस्तान तक का ही किया। हम मर मर कर मरते हैं। हम आसानी से क्यों नहीं मरते? क्या हकीकत तस्लीम करना हमारे लिए नामुमकिन है? क्या ये हमारी अना की तौहीन है? गम की आंधियां दरख्त तो गिरा देती हैं, लेकिन दरख्त का साया अना पर अड़ा रहता है। वो गिरने को तैयार ही नहीं होता। उसे लाख समझाओ, भाई वो दरख्त तो गिर गया, जिसका तू साया है वो सुनी अनसुनी कर देता है। वो शर्मिंदा होने पर भी शर्मिंदा नहीं होता। सल्तनत चली जाए, बुए सुल्तानी नहीं जाती। हम अपनी बात खा गलत ही क्यों ना हो नहीं छोड़ सकते। हम दोस्त को छोड़ देते हैं, बहस को नहीं छोड़ते। मुबाहिसे जीतने की तमन्ना में अपने साथी हार बैठते हैं। काफिला ख़त्म हो जाए तो हमारी सरदारी ख़त्म नहीं होती। हम कुछ भी तो तस्लीम नहीं करते। हम दूसरों की हकीकत तो किसी कीमत पर तस्लीम करने को कतन तैयार नहीं। हमारा बाप खा 10 मरतबा मर जाए, हम खुद को यतीम मानने से इनकारी होते हैं। हम मुर्गे की तरह अकड़ते रहते हैं, ज़िबा होने से पहले बांग ज़रूर देते हैं। हम अपने होने का ऐलान करते करते अनहोनी की लपेट में आ जाते हैं। हम एक नामालूम खौफ में मुब्तला है, लेकिन हम दूसरों को खौफजदा करने के अमल से बाज नहीं आते। जब हम डरा रहे होते हैं, हम दर हकीकत डर रहे होते हैं। हम ताकत के जरिए से लोगों को अपना बनाते हैं, और लोग कभी भी हमारे नहीं होते। हम ताकत के जरिए से लोगों को अपना बनाते हैं, और लोग कभी भी हमारे नहीं होते। हम सिर्फ मफादात से मोहब्बत करते हैं। इंसानों से मोहब्बत करना हमें नहीं आता। हमने इंसानों से मोहब्बत करना छोड़ दिया है। हम सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत कर सकते हैं, अपना आप। हम खुद से मोहब्बत करते हैं, अपनी परस्तिश करते हैं। हम सिर्फ अपनी शक्ल पर फरीफ्ता होते हैं, अपने कसीदे सुनते हैं और समझते हैं कि लोग सच कह रहे हैं। हम खुश फहमी की गलत फहमियों में रहना पसंद करते हैं। हम खुद को बस मामूर मिनल्लाह ही समझते हैं, और लोगों को अपनी राया होने के अलावा कोई मकाम देने को तैयार नहीं। हम खुद को
تا حیات شہنشاہ بنے رہنے کا حق دے چکے ہیں۔ ہم خود کو سید، مغل، غزنوی، سوری، غوری بلکہ مرہٹا اور راجپوت نسل سے متعلق کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ پدرم سلطان بود۔ ہم صرف انسان ہونے کو قابل عزت نہیں سمجھتے، اعلیٰ کردار اور اعلیٰ احساس کی عدم موجودگی میں بھی اعلیٰ نسل سے وابستگی ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ ہمیں قبیلے اور برادریوں پر ناز ہے، صرف شرف انسانیت ہمارے لیے بے معنی ہے۔ ہم دولت کو ضرور وقت دیتے ہیں بشرطے کہ ہمارے پاس ہو۔ اگر یہی دولت دوسرے کے پاس ہو تو ہم کہتے ہیں یہ سب غریبوں کا حصہ ہے، مزدوروں کا حق ہے، یہ سب ناجائز کمائی ہے، یہ سب حرام کا مال ہے۔ رشوت خور، ذلیل، کمینے لوگ۔ عزت دینے والے لوگ تو صرف ہم ہیں۔ کیا ہم صرف تجزیے کرتے رہتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح ہوتے ہی گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیبت ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے، ہم کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے خلاف ہی بولیں گے۔ غیبت کے بارے میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ہم نے سن رکھا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ غیبت ہماری عادت ہے۔ گلے، شکوے، الزام تراشی، عیب جوئی وغیرہ کا جو فن اور علم ہم نے اخبارات سے حاصل کیا ہے، میدان سیاست کی عنایت ہے یہ علم۔ ہم موسم کا گلہ کرتے ہیں، ہم خدا کا گلہ کرتے ہیں، ہم وقت کی حکومت کا گلہ کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کا گلہ کرتے ہیں، ہم افسروں کا گلہ کرتے ہیں، افسر ماتحتوں کا گلہ کرتے ہیں، بچے ماں باپ کا گلہ کرتے ہیں، والدین اپنی اولاد کا گلہ کرتے ہیں۔ کون کس کا گلہ نہیں کرتا؟ اگر غیبت اور گلہ چھوڑ دیں تو شاید ہم تعمیری دور میں داخل ہو جائیں۔ غیبت کے بارے میں ایک دفعہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس کے منہ پر نہیں کی جا سکتی۔ سائل نے عرض کیا اگر اس کے منہ پر کہہ دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو یہ بے حیائی ہوگی۔ بہرحال ہم لوگ شکوے اور شکایتیں سننے اور سنانے کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زندگی بھر زندہ رہنے کے فارمولے سیکھتے رہتے ہیں، اور جب زندگی اندر سے ختم ہو جاتی ہے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے موت کا فارمولہ تو سیکھا ہی نہیں ہوتا، بس بغیر فارمولے کے مر جاتے ہیں۔ اسلام نے بامقصد زندگی کے ساتھ ساتھ بامقصد موت کا فارمولہ بتا دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، صرف دیکھنے والوں کو شعور نہیں۔ ایسی موت کہ زندگی اور موت پیدا کرنے والے کا حکم ہے کہ یہ زندہ ہے۔ موت کا یہ فارمولہ ہم بھول گئے ہیں۔ ہم مرتے نہیں ہیں، ہم صرف مارے جاتے ہیں۔ سستی اور کراہتی ہوئی موت، سسکتی اور کراہتی ہوئی موت، سسکتی اور کراہتی ہوئی موت عذاب ہے۔ ہم نے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے دل میں دل مرتضیٰ نہیں، سوز صدیق نہیں۔ زندگی صرف زندہ رہنے کی تمنا میں گزرے گی تو موت ایک مصیبت بن کر آئے گی۔ زندگی صرف زندہ رہنے کی تمنا میں گزرے گی تو موت ایک مصیبت بن کر آئے گی، اور اگر زندگی مقصد کے لیے گزری تو موت کی قبولیت کی سند بن کر آئے گی، حیات جاوداں لائے گی۔ ہم غور ہی نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر وقت بھاگے چلے جاتے ہیں، افراتفری کا عالم ہے۔ دفتر کو جانا ہے، دفتر سے جانا ہے، 50 سال کی نوکری میں 30 سال تو مدت ملامت ہے، اور باقی کے سال ہم نے طاقت کے بل پر حاصل کیے رکھے ہوتے ہیں۔ یعنی نوکری میں 30 سال تو مدت ملازمت ہے اور باقی کے سال ہم نے طاقت کے بل بوتے پر حاصل کر رکھے ہوتے ہیں۔ ہم توسیع ملازمت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہاں تو 50 سال کی نوکری میں ہم اتنا سفر کر جاتے ہیں کہ لوگ ابن بطوطہ اور مارکو پولو کے نام کو بھول جائیں، لیکن ایک کولو کے بیل اور کنویں کے مینڈک کی طرح ہم وہیں رہتے ہیں۔ ہم چلتے رہتے ہیں لیکن فاصلے طے نہیں ہوتے۔
ہم راستے میں حائل ہونے والی ایک دیوار کو گراتے ہیں، اگلے دن ایک نئی دیوار راہ میں حائل ہو جاتی ہے. بس چل سو چل، کھیل جاری رہتا ہے. نہ ہم اپنے آشیانے چھوڑتے ہیں، نہ ہم کو ذوق پرواز عطا ہوتی ہے. ہم غلامی سے، پروگرام کی غلامی سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ ہمیں آزادی سے ڈر لگتا ہے. عمر تاریکیوں میں کاٹنے کے بعد ہمیں حقیقت کے اجالوں سے بھی ڈر لگتا ہے. ہمارا بھاگتے رہتے ہیں، ہم بہت مصروف رہتے ہیں. غالباً ہم کسی چمکدار شے کے تعاقب میں رہتے ہیں. یہ روشن شے لوب کی پری ہے، ہم اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اور پری کا محافظ خوف کا دیو ہمارے پیچھے ہوتا ہے. نہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں، نہ وہ ہمیں چھوڑتا ہے. ہمیں کون بتائے گا کہ لالچی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے؟ جس نے لالچ چھوڑ دیا وہ بس لا خوف اور لا یحزنوں کی منزل میں داخل کر دیا گیا. ہم خود پر رحم نہیں کر سکتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کثرت مقاصد نے ہمارے لیے قلت سکون پیدا کر دی. ہم بہت سی زندگیاں گزارتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت سی اموات سے گزرنا پڑتا ہے. اگر وحدت مل جائے تو کثرت اموات سے بچا جا سکتا ہے. جن لوگوں نے زندگی سے کچھ حاصل کیا یا زندگی کو کچھ عطا کیا، وہ لوگ وحدت مقصد والے تھے. جن لوگوں نے زندگی سے کچھ حاصل کیا یا زندگی کو کچھ عطا کیا، وہ لوگ وحدت مقصد والے لوگ تھے. نہ وہ خوفزدہ کیے جا سکتے تھے، نہ خریدے جا سکتے تھے، اور نتیجہ یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. بلکہ وہی تو زندہ ہے. لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں اور وہ لوگ موت میں بھی زندہ ہیں. کیا ہم غور نہیں کر سکتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟